نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بالکل ظاہر ہے، حرام بالکل ظاہر ہے، لیکن ان دونوں میں کچھ شبہات موجود ہیں جو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو ان شبہات میں سے بچا لے گا، اس نے اپنی عزت کو بھی بچا لیا، اپنے دین کو بھی بچا لیا۔ اور کوئی ان شبہات میں پڑ گیا تو وہ اپنی عزت بھی نہیں بچا سکے گا اور وہ حرام کاموں میں پڑ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ الحمدللہ آج 19 جون 2026 کو ہماری قرآن کلاسز نمبر 14 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ جب ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری زوج رہو جنت میں اور جہاں سے چاہو فراغ دلی سے کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، نہیں تو ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے۔ یہ آدم علیہ السلام کی تیسری فضیلت ہوئی جب جنت کو ان کا مسکن بنایا گیا، جب جنت کو ان کا مسکن بنا کر ان کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ عطا کیا گیا۔ بعض کتابوں کے مطابق بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو جس پودے کا ذکر کیا جا رہا ہے، بعض نے کہا کہ یہ انگور کا پودا ہے، بعض نے انجیر کا کہا ہے، بعض نے کہا کہ یہ گندم کا پودا ہے، لیکن بلا دلیل ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہم ان تینوں میں سے کسی بھی ایک چیز کے اوپر اکتفا نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، اس کا قرآن و سنت میں صراحتاً کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس طرح ادھر فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب بھی نہ جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی کہ قریب جانے سے بھی منع کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بالکل ظاہر ہے، حرام بالکل ظاہر ہے، لیکن ان دونوں میں کچھ شبہات موجود ہیں جو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو ان شبہات میں سے بچا لے گا، اس نے اپنی عزت کو بھی بچا لیا، اپنے دین کو بھی بچا لیا۔ اور کوئی ان شبہات میں پڑ گیا تو وہ اپنی عزت بھی نہیں بچا سکے گا اور وہ حرام کاموں میں پڑ گیا۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے غیر ممنوع جگہ کے اوپر اپنے جانور چرانے شروع کر دیے، قریب ہے کہ خود اس کے اندر خود چرنے لگ جائے۔ ہر بادشاہ کی ایک ممنوع چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، تو لہٰذا تم ان سے بچو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔